الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کل کی دو باتوں میں ہم نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے متعلق کچھ باتیں بیان کی، اس سلسلے کی فضائل بیان کی ہے، اور اس سلسلے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ باقی سلاسل میں مجاہدوں کے ذریعے سے سلوک طے کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں سلوک جو ہے وہ اتباع سنت کے ذریعے سے طے کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اتباع سنت کے ذریعے سے سلوک طے کیے جانے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ باقی سلوک کے اندر یا باقی سلاسل کے اندر اتباع سنت نہیں، بس یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اتباع سنت کا اہتمام ہے۔ دوسری بات کہ امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیونکہ اس سلسلے میں مراقبہ، اللہ 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 لطائف پہ کرنا یہ پہلے ہے، اور مجاہدات جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، تو شروع میں ہی ایک اللہ کی محبت کا ٹیسٹ سالک حاصل کرتا ہے۔ اس کو حضرت نے فرمایا اندراج النہایہ فی البدایہ، کہ جو باقی سلاسل میں سالکین کو آخر میں جا کے کیفیات حاصل ہوتی ہیں، اس کا کچھ حصہ شروع میں ہی سالک سلسلہ نقشبندیہ میں محسوس کر لیتا ہے۔ اور حضرت یہ فرماتے ہیں، امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اقرب الی السنت ہے۔ صحابہ کرام کو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں، ایک ہی صحبت میں یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے اس سلسلے کے فضائل میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کے پہلے 16 اسباق حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیے، اور پھر 17ویں سبق سے لے کے 35ویں سبق تک جو اسباق تھے وہ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیے۔ آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد یعنی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد نے ہمیں ایک تنگ کوچے سے نکال کے ایک وسیع شاہراہ پہ ڈال دیا۔ اور کل کی دو باتوں میں آخری جو بات ہم نے کی وہ یہ کہ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو صاحب نسبت بزرگ قیامت تک آنے والے، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ان سب کے چہرے کشف میں دکھا دیے گئے، اور ان چہروں کو دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام مہدی بھی ان کا سلسلہ یہی نقشبندیہ سلسلہ ہوگا۔ تو یہ چند باتیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے متعلق کل کی گئی۔ آج کی دو باتوں میں امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، ہم ان کا نام جب لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی۔ مجدد کہتے ہیں دین کی تجدید کرنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر 100 سال کے سر پر، یعنی ہر 100 سال کے شروع ہونے پر ایک مجدد پیدا ہوگا۔ تو علماء کا صرف اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ جس صدی میں امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو وہ اپنی اس صدی کے مجدد تھے، بلکہ ان کے آنے پہ دین اسلام کے پہلے 1000 سال مکمل ہوئے۔
تو یہ اگلے 1000 سال کے بھی مجدد ٹھہرا ہے، اس لیے ان کو مجدد الف ثانی، دوسرے 1000 سال کے مجدد کہا گیا۔ اتنے بڑا مجدد کا خطاب علماء نے کیوں ان کو دیا؟ آپ کے کارنامے ہی عجیب و غریب تھے۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے اور جب آپ نے دینی کام شروع کیا تو اس وقت برے صغیر پاک و ہند میں اکبر بادشاہ کا راج تھا، اور آپ نے اس وقت اکبر بادشاہ کے راج میں بدعات کا دور شروع ہو گیا تھا۔ دین اسلام میں بدعات اپنے عروج پر، مزاروں پہ سجدہ کرنا، ہندوؤں والی رسومات جو ہے اس پر عمل کرنا، یہ خلط ملط ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اکبر بادشاہ دین سے دوری کی وجہ سے اس نے اپنا ایک دین بنا لیا کہ ہندوستان میں ہندو الگ اور مسلمان الگ کیوں، سارے مذاہب کا ملا کے ایک دین بنایا، اور اس دین کا نام اس نے دین الہی رکھ دیا، سب کا دین۔ تو جو اسلام کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے وہ اس نے مسمار کر دی، اور سارے برے صغیر کے مسلمان جو ہیں ان کے لیے اس طرف جانا جو ہے وہ بہت ہی آسان راستہ ہو گیا، اسلام سے دور ہونا۔ تو آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ آپ نے بدعات کو دین اسلام سے سب سے پہلے نکالا، اور اس کی نشاندہی اور اس کے خلاف جہاد کیا۔ اور دوسرا بڑا کارنامہ کہ جو تصوف کے اندر بدعات آ گئی تھی ان کو بھی آپ نے بالکل واضح کر دیا۔ اور تیسری بڑی چیز یہ کہ حکومتی سطح پر آپ کی محنت اور کوشش سے جو مغل بادشاہ تھے انہوں نے اپنی غلط روش سے توبہ کی، اور پھر آپ کے ہی محنتوں سے اور آپ کے خلفاء کی محنتوں سے برے صغیر پاک و ہند نے شریعت کے نفاذ کا بہترین دور دیکھا۔ تو جتنی شریعت پر عمل امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے آئی، پاک و ہند برے صغیر نے کبھی اتنا شریعت پر عمل، کبھی اتنی اسلامی حکومت آئی نہیں۔ تو اکبر بادشاہ کے بعد جہانگیر بادشاہ نے آپ کو قید کر لیا اور آپ ان کی قید میں چلے گئے۔ جب قید کر لیا تو جیل کے اندر ہی کچھ جو بڑے تھے جیل کے، پہلے وہ حضرت سے بہت متاثر ہوئے اور بیعت ہوئے، پھر اس کے بعد جہانگیر بادشاہ کے بڑے بڑے جرنیل حضرت سے بیعت ہوئے اور متاثر ہوئے، حتیٰ کہ جہانگیر بادشاہ بھی بیعت ہو گیا۔ ابھی حضرت جیل میں تھے، یعنی اس بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈالا، مگر آپ کی باطنی قوت اور آپ کے دل میں جو اللہ کی محبت تھی اس نے اثر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بادشاہ جہانگیر جو ہے وہ آپ کی نصیحت سنتا اور آپ کے پاس آتا، آپ کا معتقد ہو گیا، اتنا معتقد ہو گیا کہ آپ نے رہائی تو دے دی، مگر وہ آپ پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو گیا اور اتنا زیادہ آپ کے قرب کی ضرورت محسوس کرتا کہ اس نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ کو ہم چھوڑ تو دیتے ہیں مگر آپ ہمارے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ تو حضرت نے جہانگیر بادشاہ کے لشکر میں وقت گزارا۔ اب مریدین تو انتظار کر رہے تھے کہ جی رہائی ملی ہے تو حضرت واپس آئیں اور اپنی مسند پہ بیٹھیں اور دینی کام کریں، مگر آپ کا استخارہ اس کے برعکس آیا اور آپ نے بادشاہ کے ساتھ رہنا پسند کیا، اور اس بادشاہ پر آپ نے محنت کی، حتیٰ کہ وہ بادشاہ آمادہ ہو گیا کہ برے صغیر میں شریعت پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔
اور وہ بادشاہ جو ہے وہ آپ کے بہت ہی زیادہ معتقد ہو گیا، اور اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے اورنگزیب عالمگیر، وہ تو باقاعدہ سلوک طے کرنے والے صاحب نسبت بزرگ بنے، اور آپ کو سلوک طے کروانے والے حضرت ہی کے خلفاء میں سے۔ اور جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ متمکن ہوئے اور وہ بادشاہ بنے، اس وقت دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے یہ بر صغیر کا بہترین دور تھا کہ دین اسلام پر اتنا عمل اس سے پہلے نہیں۔ آپ کا یہ قول ہے کہ ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ملک کا قلب ہوتا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا ملک سدھر جاتا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ بادشاہ پہ محنت کی، بادشاہ کا دل بدلا، پوری قوم پر شریعت کا نفاذ ہو گیا۔ تو یہ چھوٹا کارنامہ نہیں، بہت بڑا کارنامہ، کہ جہاں آدھی اسلامی دنیا رہتی ہے وہاں آپ کی محنت سے، اور وہ آدھی اسلامی دنیا میں بادشاہ جو ہے وہ بدعت میں ڈوبا ہوا تھا، آپ نے وہاں سے نکال کے اور شریعت کا نفاذ کیا۔ آپ کے کارناموں میں بڑا کارنامہ آپ کے مکتوبات ہیں، اور اس مکتوبات سے پچھلے 400-500 سال پہلے لکھے گئے یہ مکتوبات، علماء اور مشائخ اسی سے سیراب ہوتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور باطنی قوت بھی محسوس کرتے ہیں، اور دین کے بڑے بڑے دقیق مسائل پہ آپ نے زبردست گفتگو فرمائی۔ تو اس مکتوبات میں تصوف السلوک کے بھی بہت ہی بہترین گفتگو، شریعت پہ بھی بہترین گفتگو، تفسیر کے حوالے سے بھی بہترین گفتگو اس میں موجود، اور حدیث کے حوالے سے بھی بہترین گفتگو، نصیحت اور اصلاح کی بھی بہترین گفتگو، اور شفقت اور محبت اور اخلاق کی بھی بہترین مثال اس کے اندر موجود ہے۔ تو تزکیہ نفس کی بھی بہترین گفتگو، یعنی یہ مکتوبات برکت ہی برکت ہیں۔ بہت سارے مشائخ اس کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے کارناموں میں سے ایک کہ آپ کی یہ جو مکتوبات ہیں یہ بھی اسلامی جو کتابیں ہیں ان میں بہترین ایک ایڈیشن ہے۔ یہ تقریباً 500-550 مکتوبات 3 جلدوں میں حضرت نے لکھے۔ آپ کو جب بادشاہ کی قید میں ڈالا جا رہا تھا تو مریدین بڑے پریشان تھے کہ حضرت کو قید میں ڈالا جا رہا ہے، اور بہت ہی مشکل میں اور بہت ہی افسوس ہر جگہ کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اور حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہو، حضرت نے کہا کہ بالکل پریشان نہیں ہوں، بہت عرصے سے چاہتا تھا کہ لمبی تہجد کی نماز پڑھوں، مگر دینی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں ملتا، اب جو جیل جاؤں گا تو لمبی تہجد پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ نے میری خواہش کو پورا کیا۔ آپ کے مکتوبات میں سے ایک مکتوب آپ نے اپنے صاحبزادوں کو لکھا جب جیل میں ڈالا جا رہا تھا۔ جب آپ کو جیل میں جس حالت میں ڈالا گیا تو آپ کی خانقاہ، آپ کا گھر، آپ کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ضبط کر لی گئی۔ تو بیٹوں کو خط میں لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا غم نہ کرو کہ یہ ساری چیزیں چلی گئیں، گھر بھی چلی گیا، خانقاہ بھی چلی گئی، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری چیزیں حکومت نے ضبط کر لی۔ نے کہا اس کا غم نہ کرو، انسان جب مرتا ہے تب بھی یہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، تو مرنے سے پہلے اگر یہ چلی گئیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ نے لکھا کہ اس امت میں کچھ خوش قسمت مشائخ ایسے بھی گزرے جنہوں نے اپنے اختیار سے ان چیزوں کو ترک کر دیا۔ تو واقعاً آپ اس امت کے بڑے مجدد تھے، آپ کے کارنامے ایسے
کہ دوسرے مشائخ کی زندگیوں میں اتنے کارنامے نظر نہیں آتے، تو آپ نے تصوف کے اندر جو جھول تھا، جو غلطیاں تھیں، ان کو درست کیا۔ آپ نے دین اسلام میں جو بدعات آ گئی تھی ان کو ختم کیا۔ آپ نے بادشاہوں کی اصلاح کر کے شریعت کا نفاذ کیا، اور آپ نے مکتوبات اس امت کو دیے جو کہ حیران کن رائٹنگ ہے۔ اکثر مشائخ فرماتے ہیں کہ جی اس کو صرف برکت کے لیے پڑھا جائے، کہ اس کو صرف پڑھنے سے انسان کی باطنی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ مشائخ میں سے پہلے وہ شیخ گزرے ہیں، غالباً پہلے گزرے ہیں، جو فرماتے تھے کہ جو تصوف کے مشائخ ہیں وہ اپنے حلقوں میں تصوف کی کتابیں نہ پڑھا کریں بلکہ فقہ کی کتابیں پڑھائیں، کہ سالکین کے لیے فقہ کا جاننا زیادہ ضروری ہے، کہ وہ سالک ہی کیا جو شریعت پر عمل نہ کرے۔ اصل تصوف شریعت یہ ہے۔ اس لیے امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی قول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ جو تصوف ہے یہ شریعت کی لونڈی ہے، طریقت جو ہے وہ شریعت کی لونڈی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو طریقت ہے، بیت ہونا، سلسلے میں داخل ہونا، ذکر اذکار سیکھنا، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ شریعت پر عمل آسان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے بزرگ دیے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، بزرگوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے علماء کا اتفاق کہ یہ صرف اپنی صدی کے مجدد نہیں بلکہ یہ مجدد الفسانی ہے۔ آپ کے کارناموں میں سے ایک بڑی حیران کن بات یہ بھی ہے، آپ کے کارناموں میں سے ایک حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کے یا بر صغیر کے بڑے بزرگوں کی ایک کتاب لکھی، تاریخ دعوت و عزیمت۔ اس میں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سب سے پہلے فرمایا کہ یہ سب سے بڑے بزرگ بر صغیر میں گزرے ہیں، مگر فرماتے ہیں کہ حضرت کے مکتوبات میں نے پڑھنا شروع کیے، شروع کے چند مکتوبات میں حضرت نے جو مکتوبات لکھے وہ اپنے شیخ کو لکھے، اور اس میں کیفیات ایسی تھی کہ جس کو پڑھنا بھی بڑا مشکل تھا، اس کا سمجھنا تو خیر بہت ہی مشکل، اس کو پڑھنا بھی بہت مشکل تھا۔ اتنے بڑے ہندوستان پاکستان کے بزرگ، اتنے بڑے عالم فرما رہے ہیں کہ حضرت کے جو مکتوبات تھے اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور اس کی کیفیات کو سمجھنا بھی بڑا مشکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت پر رحمت فرمائی کہ ایسے بزرگ بھیجے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ سلسلہ سب سے اقرب ترین سلسلہ علی نقشبندیہ ہے، اس لیے دوسرے سلاسل بھی اپنی جگہ بہترین، مگر اس سلسلہ کے ایک بہترین ایک امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ